اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو 19 اپریل 2021 کو اور بعد میں 15 نومبر 2021 کو جو مشینز کی ڈیمونسٹریشن دی گئی تھی آپ اس کو اپروو کر رہے ہیں اور ہم اس کے مطابق جو ہے وہ مشینیں آپ کو سپلائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب بنیادی طور کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو سمپل یہ چاہیے کہ اپنی شرائط پر مبنی ایک ٹینڈر ایشو کرے اور پوری دنیا سے جو بھی کمپنیز یہ بناتی ہیں وہ بنائیں گی اور وہاں پہ لے کے آ جائیں گے، اور یہ بڑا اچھا ایک سٹیپ ہوگا، پتہ بھی چل جائے گا اور ایک لوگوں کے سامنے بھی بات آ جائے گی کہ یہ ای وی ایم کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کتنے محفوظ ہیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ یاد یہ دلاتا چلوں کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے یہ سب سے پہلے 2012 میں آصف زرداری صاحب کی حکومت میں پیپلز پارٹی نے یہ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد 2016 میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور نواز شریف کی حکومت نے 2017 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی کہ وہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو رپورٹ بنائے اور الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ اس کے اوپر جو عملی اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ اور اب 2012 اور 2016 میں جو پہلے پیپلز پارٹی نے اور بعد میں پی ایم ایل این نے یہ بات آگے بڑھائی تھی، ہم اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب جب کہ الیکشن کمیشن نے یہ خود یہ کہا ہے کہ وہ ان کو یہ مشینیں جو ہیں وہ چاہیے اگلے اسلام آباد کے الیکشن کے لیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ گوادر کے معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ 2 وفاقی وزراء اسد عمر صاحب اور زبیدہ جلال جو ہیں وہ وزیر اعظم کے بہاف کے اوپر گوادر جائیں گے اور وہاں پہ جو اس وقت کے معاملات ہیں ان کے اوپر وہ ان کا حل بھی بات کریں گے اور جو اس وقت وہاں پہ احتجاج لوگ کر رہے ہیں ان سے وہ بات چیت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم اس پر پہلے ہی نوٹس جو ہے وہ لے چکے ہیں اور اس معاملے میں جو سخت اقدامات ہیں ان کی ہدایت جو ہے وہ کی جا چکی ہے۔ پینے کے پانی کے اوپر صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد کے پینے کے پانی کے اوپر جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ گوادر کے پانی کے پینے کے اوپر پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر خرچہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور وہ دیا جا رہا ہے۔ 700 ارب روپے کا صدرن بلوچستان پیکج جو ہے وہ ہم اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں سے جو 560 ارب روپیہ ہے وہ خالصتاً وفاق کا دیا ہوا پیسہ ہے، اور اتنے بڑے پیسوں کی وہاں پہ دیے جانے کے باوجود اگر مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی اثر نو جائزہ لیا جائے کہ آخر خامی کہاں آ رہی ہے اور کیوں اتنا پیسہ جو وفاق سے جا رہا ہے صوبوں میں اس کے باوجود وہاں پر عمل درآمد جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا۔ لہذا اس کے لیے یہ دونوں وزراء وہاں پہ جائیں گے اور ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا اہم ایجنڈا جو ہے وہ پرائسز کا ہے۔ اس کے بعد خوش آئند ہے کہ تیسرے مسلسل ہفتے میں جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور ایک عمومی رجحان قیمتوں میں کمی کا جو ہے وہ تیسرے ہفتے بھی نظر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم نے خصوصاً جو ہمارے سوائے سندھ کے جہاں پہ بدقسمتی سے وہاں کی حکومت نے صحت کارڈ اور راشن کے پروگراموں میں شرکت نہیں کی، باقی تمام پاکستان میں جو صحت کا خرچہ ہے وہ پہلے ہی حکومت اب اٹھائے گی جنوری سے، تو تمام جو آپ کے مڈل کلاس کا اور لوور مڈل کلاس کا جو صحت کے اوپر اخراجات آ رہے تھے اب وہ اخراجات آپ کے حکومت اٹھائے گی اور وہ اخراجات بھی آپ اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان میں آپ خرچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو انڈیکس ہے وہ بتا رہا ہے کہ ٹمیٹو، چکن، آلو، اس کے بعد جو ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، اور جو چینی اور جو ہمارا 20 کلو کا آٹا کا تھیلا ہے ان میں استحکام ہے۔ اسی طرح سے مسٹرڈ آئل ہے، ایگ ہینز ہیں، ان تمام میں ہم دیکھیے دالیں بھی جو ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں، یہ پاکستان کی ایک جو ایگریکلچر پالیسی کے ساتھ ایک ہم نے پورا 20 سالوں میں ہر چیز ہی کو اگنور کیا، ہم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے دالیں منگواتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اس وقت ایک زرعی ملک ہیں لیکن ہماری دال جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں نیوزی لینڈ سے آتی ہے، اور یہ جو امپورٹڈ اس وقت چیزیں ہیں
ایک امپورٹڈ انفلیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس وقت بھی پاکستان اس ریجن میں اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، تو اس وقت سب سے سستا ملک ہے سوائے چائے کے. جو وہاں پر جو ہندوستان میں 1232 روپے کی ہے وہ ہم، اور بنگلہ دیش میں 916 روپے کی ہے، سری لنکا میں 1117 کی ہے، ہمارے ہاں 1315 روپے کی ہے پر کے جی چائے. چائے ہماری مہنگی ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں، چاہے دالیں ہیں، آٹا ہے، ایون سبزیاں ہیں، یہ تمام اس ریجن میں ہم اس سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم اس پوری ریجن میں سب سے سستا ملک ہیں. اور اب جب ہم یہ ہیلتھ کا بجٹ جو ہے اور اس کے بعد جو راشن ہے وہ بھی نکال دیں گے تو اس سے اور سستا جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو ملے گا. اور آٹا جو ہے جب آپ اس کو جو 30% رعایت جو بھی ملے گی 50,000 سے کم آمدنی والے لوگوں کو، ایکچولی انہیں آٹا 2018 میں جو آٹے کی قیمت تھی اس سے بھی سستا آٹا جو ہے وہ مل رہا ہوگا. اسی طریقے سے جو مسئلہ ہمارا آ رہا ہے وہ اب بھی جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں آ رہا ہے. انفارچونیٹلی میں تو میڈیا کے نمائندوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پی بی ایس کے اوپر نہ جائیں، آپ خود اپنے لوگ وہاں پہ بھیجیں اور چیک کریں کہ کراچی میں اس وقت آٹے کی قیمت کیا چل رہی ہے اور اس وقت لاہور میں کیا چل رہی ہے. کراچی میں اس وقت 1347 روپے کا جو ہے وہ اس وقت آٹا جو ہے وہ چل رہا ہے. باقی پورے ملک میں جو ہے وہ 1100 کا ہے. کراچی میں اور کوئٹہ میں، ان دو میں جو ہے وہ 1400 روپے سے 1347 کا کراچی میں ہے، 1400 روپے کا کوئٹہ میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں زیادہ تر یہ کراچی سے ہی چیزیں جاتی ہیں. سو اس کو ایک انہوں نے کچھ بہتری کی ہے سندھ حکومت نے، ہم نے جو شور مچایا، لیکن ابھی بھی وہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 250 روپیہ آٹا جو ہے وہ باقی پورے ملک سے مہنگا ہے. اسی طریقے سے جو چینی ہے وہ بھی اس وقت کراچی میں تقریباً 96.3 یعنی تقریباً 97 روپے کی ہے، اور باقی تمام ملکوں میں یہ 90 روپے پہ آ گئی ہے، اور کچھ جگہوں کے اوپر تو 90 روپے سے بھی یہ کم جو ہے وہ ہو گئی ہے. اسی طریقے سے کوئٹہ میں ہمارا جو دال مونگ ہے اور چنے کا ہے یہ بھی باقی ملک سے جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی کابینہ اجلاس پر بریفنگ. وفاقی کابینہ میں ای وی ایم پر بات ہوئی. ای وی ایم پر الیکشن محفوظ ہیں. 2012 میں زرداری صاحب کے دور میں اس پر سب سے پہلے بات ہوئی، پھر 2016 میں مسلم لیگ نون کے دور میں بات ہوئی. کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ ہی شوگر کی قیمت کا کنٹرول کر پا رہے ہیں. تو سندھ حکومت سے ہم ایک بار پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ ناراض ہوئے بغیر مہربانی کریں تو جو کنٹرولز ہیں ان کو اپنے بہتر کریں. اور پھر جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہمارا ایس پی آئی ہے اس میں 40% کراچی سے صرف جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے اس کا. جو کراچی میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے وہ کراچی میں آتا ہے. تھوڑا سا یہاں پہ میں کسانوں میں فرٹیلائزر کا بتا دوں. جتنی اچھے طریقے سے فرٹیلائزر کو اس حکومت نے مینیج کیا ہے، اتنی گیس کے بحران کے باوجود اس کی مثال نہیں ملتی. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال جو 4 ہماری بمپر کراپس ہوئیں، اس کے 5 جو ہماری بمپر کراپس ہوئیں، اس کے نتیجے میں کسان کو 400 ارب روپیہ اضافی آمدنی جو ہے وہ ہوئی ہے. اس وقت دنیا میں یوریا کی قیمت تقریباً 10,000 روپے کے اوپر ہے. ہمارے ہاں اس وقت جو بیگ ہے وہ مل رہا ہے 1700 روپے سرکار کے اوپر، اور جہاں پہ بلیک کی شکایت ہے وہاں پہ بھی 2200 روپے کا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا جو فرق ہے قیمت کا وہ ہوا. اور اس کا جو فرق ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اس میں ایک بہت ہی ہماری ایک سمجھیے کہ جو ہماری انرجی منسٹری ہے، جو ہماری انڈسٹریز منسٹری ہے، انہوں نے ایک بہت ہی پلان طریقے سے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے گیس کے پلانٹس ہیں ان کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ جاری رکھی جائے. اور اگرچہ ہمارے ہاں ڈومیسٹک گیس کا بحران آ جاتا ہے لیکن ہم نے فرٹیلائزر کو گیس جو ہے وہ جاری رکھی، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی پروڈکشن جو ہے وہ یوریا کی ہم لے سکے، جو تقریباً 34 ملین میٹرک ٹن ہے.
یہ ہماری ہسٹری کی سب سے بڑی پروڈکشن جو ہے وہ ہوئی ہے. اور اگر یہ تھوڑا گیس کا ہمارا ایشو نہ ہوتا تو ہم شاید 37 پہ چلے جاتے. گیس میں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو روز ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا جاتا ہے کہ فلانے شہر میں گیس کم ہو گئی ہے، فلانے میں، یہ صرف 28% لوگوں کا بوجھ 78% لوگ اٹھا رہے ہیں. تمام جو گیس شہروں میں ہے وہ سبسیڈائزڈ گیس ہے، اور اس کا بوجھ 78% ان لوگوں کے اوپر آ رہا ہے جو کہ جن کے پاس گیس نہیں ہے. وہ ایل پی جی کے اوپر ہے، یا کوئلے کے اوپر ہے، یا وہ اور جو لکڑی کے اوپر ہے، دیگر ذرائع کے اوپر ہے، ان کے پاس گیس نہیں ہے. اور وہ 78% لوگ بڑے شہروں میں رہنے والے 28% لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. یہ اس کا ڈیفینیٹلی یہ لمبا عرصہ نہیں چل سکے گا. گیس 9% ہمارے ہاں ہر سال ڈپلیٹ ہو رہی ہے. پچھلے سال 9% ڈپلیٹ ہوئی، اس سال پھر 9% ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی. اور خصوصاً یہ جو بڑے شہروں میں لوگ جو بہت سستی گیس کے عادی ہو چکے ہیں، ان کو اپنی عادتیں جو ہیں وہ بہرحال بدلنی ہوں گی، اور ہمیں گیس کا جو پورا سسٹم ہے اس کو ری اسٹرکچر کرنا ہوگا. انرجی کے اوپر ان 78% لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جو کہ اس وقت گیس کی سہولت سے محروم ہے، جتنے کہ وہ جو کہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس گیس جو ہے وہ آ رہی ہے. اس کے ساتھ جو ڈی اے پی ہے، چونکہ اس کی قیمت اس وقت دنیا میں بہت مہنگی ہے. ڈی اے پی ہم بناتے نہیں ہیں، 70% ڈی اے پی ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی نان اویلیبلٹی کی وجہ سے بھی پاکستان میں یوریا کی قیمت جو ہے وہ بڑی ہے. اب یہ یوریا کی جو قیمت ہے اس میں بھی ڈکلائن جو ہے وہ آ رہا ہے. تقریباً ایک اوور آل جو پی بی ایس تھا اس کے مطابق یہ تقریباً 10% کم ہوئی ہے پچھلے ان ہفتوں میں، اور اب تقریباً یہ 1834 روپیہ اس کی ایوریج پرائس جو ہے وہ نکل رہی ہے. اور جو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اب ہمارے ہاں بوائی کا سیزن مکمل ہو گیا. ایک بڑے ٹی وی نے لکھ دیا کہ اس سے بوائی متاثر ہوگی، تو میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً پورے ملک میں گندم جو ہے وہ پہلے ہی اس کی بوائی جو ہو چکی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اب ہم آگے بڑھیں گے. اچھا جی، شوگر کی نئی پالیسی جو ہے ریفارمز کا ایک ہم نے پوری کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ شوگر کے اوپر جو ہے وہ اپنے معاملات دیکھیں گے. شوگر کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ دی گئی ہے، اور شوگر سیکٹر ریفارم کمیٹی رپورٹ جو ہے وہ آج جاری کی جا رہی ہے. اس میں ایک 3 ہفتے کے لیے ایک پبلک ڈیبیٹ ہوگی، اور تمام لوگ جو ہیں اس کو دیکھ لیں گے. اس میں بہت بڑے پرپوزل دیے گئے ہیں، جس میں ایک بڑا پرپوزل یہ ہے کہ شوگر کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے، اور اس میں نہ حکومت جو ہے وہ قیمت فکسیشن میں ڈلے، نہ ہی سبسڈی میں ڈلے، اور نہ ہی صرف جو کرشنگ سیزن ہے اس کو حکومت انفورس کرے. لیکن یہ ابھی پبلک ڈیبیٹ کے لیے دے دی گئی ہے. 3 ہفتے اس کے اوپر سجیشنز، اور جو لوگ باقی بھی اس میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کر لیں، اور اس کے مطابق پھر اس کو جو ہے وہ ہم آگے لے کے چلیں گے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کرونا کی جو نئی قسم اومیکرون آئی ہے اس کے اوپر ایک بریفنگ دی ہے. اور فی الحال ہمارے ہاں ہمیں خوشی کی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ 25% لوگوں نے اپنی ویکسین جو ہیں وہ لگوا لی ہیں. یہاں پہ صرف یہ ہے کہ 2 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے ویکسین کی 1 ڈوز لگوائی ہے. ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ دوسری ڈوز لگوا لیں، کیونکہ جو ویکسین کی 1 ڈوز ہے اس سے 3% کے قریب جو ہے وہ بچت ہوتی ہے. لیکن جب آپ دوسری ڈوز لگواتے ہیں تو اس سے 17 گنا 3 گنا بچت ہوتی ہے، لیکن جب آپ دوسری ڈوز لگا دیتے ہیں تو 17 گنا جو ہے وہ اس سے بہتر ہو جاتا ہے معاملہ، اور اس سے قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اس کے ساتھ کابینہ نے پاکستان اور تاجکستان کے مابین 2 طرفہ فضائی روٹ میں تبدیلی کی منظوری دی ہے، اور کازک ایئر کمپنی SCAT کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دی ہے. بیسیکلی کازکستان اور سینٹرل ایشیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک فضائی سفر شروع ہو تاکہ ہمارے آج کل ان کے تعلقات جو ہیں اس سے مزید اس میں فائدہ ہو. پاکستان اور عراق کے مابین فضائی سفر معاہدے میں ترمیم کی اجازت دی گئی ہے. پاکستانی کابینہ نے پاکستانی 10، 50، 100 اور 1000 روپے کے
پرانے کرنسی نوٹس جو تھے ان کو اسٹیٹ بینک چاہ رہا تھا 6 سال کی ایکسٹینشن کی جائے, کابینہ نے 1 سال کی ایکسٹینشن کی ہے. جن لوگوں نے چینج کرانے ہیں وہ 1 سال میں چینج کرا لیں. 10, 5, 50 اور 100. افغانستان کے لیے ہم نے ویزا پالیسی جو ہے اس میں نرمی دی ہے. 15 دن کے اندر اگر ویزے کے حصول کے لیے جو ہے وہ 30 دن سے مدت کم کر کے 15 دن کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو افغان عوام کی فلاح بہبود اور امداد کے لیے بین الاقوامی NGOs ہیں ان کے طریقہ کار کو آسان کیا گیا ہے تاکہ وہ افغانستان جا سکے. اسی طریقے سے جو افغان شہری دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں ان کی ویزا جو ہے وہ 60 دن کے لیے ٹرانزٹ ویزا ان کو اویلیبل ہوگا تاکہ وہ زمینی اور فضائی راستوں سے اس کو استعمال کر سکے. کابینہ کو اوگرا کی سالانہ رپورٹ برائے سال 2019-20 پیش کی گئی. اس میں پہلی بار ایک بہت بڑا جو ریفارم آیا ہے کہ اب 10 کمپنیز کو لائسنس دیا گیا ہے جو کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں گیس امپورٹ کر کے لوگوں کو دے سکیں گی. یہ اس کی بھی ڈی ریگولیشن ہونے جا رہی ہے اور اس میں بہت میجر سٹیپس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ یہ جو ہمارے ہاں پھٹتے ہیں غیر قانونی پمپس میں اور پلاسٹک کے کنٹینر میں ان کے خلاف ایک پوری مہم جو ہوگی. اور دوسرا یہ جو ہمارے گیس سلنڈرز پھٹتے ہیں اس کے اوپر پہلی بار ایک کمپریہنسو پالیسی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. ادارہ جاتی اصلاحات کے نومبر 2021 کو ہونے والے اجلاس میں فیصلوں کی توثیق جو ہے وہ کی گئی ہے. اسی طریقے سے جو ECC کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہے. نہیں, ابھی کوئی ایسا دونوں کے اوپر جو ہے وہ آج کابینہ میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. سر آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں AVM آگے, لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو آپ کا بڑا انیشیٹو تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی مشینیں ریکوائر کی گئی ہیں وہ مل جائیں گی؟ اور آج تو پانی کی کاشت کے حوالے سے بھی کوئی بات ہونی تھی کابینہ میں پالیسی نہیں ابھی آج آئی تھی لیکن وہ آ جائے گی. وہ جو ہیلپ کا ہم نے شروع کیا تھا کام اس کو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ اس کو آ جائے گا. لیکن یہ EVM کے اوپر کوئی 4000 مشینیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جو یہ الیکشن کمیشن ٹینڈر کرے گا یہ اویلیبل ہو جائے گا. سر یہ جو سپلیمنٹری فائنانس بل آ رہا ہے اس میں رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری ایگزمپشن میڈیسن پہ بھی ڈرا ہو رہی ہے, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی دیکھیں عام میڈیسن میں آپ کو بتاؤں فارما انڈسٹری پاکستان میں پہلی بار دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا 100% اضافہ ہو گیا, 500% اضافہ ہو گیا, وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اضافہ کیا ہوتا ہے کہ 3 روپے قیمت تھی اس کی 7 روپے ہو گئی. اگر آپ 20 سال قیمتوں میں اضافے ہی نہیں کریں گے وہ انڈسٹری آپ کی بیٹھ جائے گی. دوائیاں ملتی نہیں ہیں, اس کے اوپر ایک بالکل فضول ایک مہم بنا دی جاتی ہے کہ یہ قیمت میں اضافہ ہو گیا. آپ دیکھیں نا اگر 3 روپے قیمت ہے 7 روپے ہو گئی تو کیا قیمت آ گئی. جو دوائیاں اسینشیل ہیں, اور اب تو ویسے بھی صحت کارڈ کے بعد یہ ایشو ختم ہو گیا. اب تو آپ دوائیاں علاج جو ہے وہ آپ کا ویسے ہی ادھر سے فری ہے, اس میں کیا پرابلم. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی میں چونکہ کم ہو رہی ہیں اور آج کیبنٹ میں بھی معاملہ میرے پاس آیا گیا, کیا یہاں پہ بھی اثرات اس کے ہوں گے, کم ہوں گے؟ ابھی تو اتنی کام نہیں ہوئی کہ یہاں پہ کوئی اثرات ہیں, تو ابھی دعا کریں کہ اور کام. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ چیئرمین نیب کو آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ توسیع دی گئی تھی اور اس معاملے کو ظاہر ہے کہ پرماننٹلی بھی سیٹل کرنا ہے. اس حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے, کب تک جو ہے اس بارے میں جو حتمی جو اسٹیپس لیے جائیں گے؟ یہ ابھی آج کابینہ میں ڈسکشن نہیں ہوئی, جب ہوگی تو انشاءاللہ بتائیں. صاحب جسٹس وزیر احمد نے ایک الزام لگایا اور آپ کے سابقہ صدارتی امیدوار بھی تھے, اور وہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو جہانگیر کلین اینڈ کمپنی جو تھی وہ 50 لاکھ روپیہ منتھلی دیتی تھی. اس پہ کیا کہیں گے؟ دوسرا الیکشن کمیشن کے فنڈز روکنے کی آپ نے بات کی تھی, تو کیا الیکشن کمیشن گھبرا گیا ہے جس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ کرتے ہیں, اور اس پہ کابینہ خوش ہو گیا, تو کابینہ نے اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کو گھبرا لیا. آپ کی سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ 28 اور 78% گئے ہیں, تو یہ 106% بنتا ہے, تو اس میں ایگزیکٹلی بتا دیں 72 اور 28%. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ وجیہ الدین احمد صاحب, اس طرح کے کئی مسخرے پھر رہے ہوتے ہیں
جو اپنی اہمیت بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے ایک آدھ دن آپ جیسے دوست جو ہیں وہ سوال کر لیں گے, نام شام ان کو ان کے گھر بنتے, تو اس بہانے ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ آ جاتی ہے, تو ان مسخروں پہ اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری بات جو تھی, جو آپ نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن والا, دیکھیں الیکشن کمیشن ہو, میں ہوں, آپ ہوں, ایک ہماری اوپینینز ہو سکتی ہیں, لیکن جس طرح سے تشریح کا اختیار, حتمی اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے, اس طرح قانون بنانے کا حتمی اختیار پارلیمنٹ کے پاس. الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہ صرف یہ کہ پاکستان کے شہری ہیں بلکہ بڑے لرنڈ لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بھی قانون سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ بحث ختم کرنی ہے. اگر تو وہ ایک بحث چلتی رہے اور سارے جس طرح سیاسی پارٹیاں ایک اپنا لے کے چلتی رہتی ہیں, وہ سیاسی پارٹی تو نہیں ہے, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے, اور دے فلی ریئلائز کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور قانون کے مطابق کرنا ہے. سو آئی تھنک اگر اس طرف وہ چل رہے ہیں تو یہ مثبت پیش رفت. شاکر اباد صاحب ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان واپس آئی, کل میچ دیکھا لیکن میچ تماشائیوں کے بغیر دیکھا, تو پی سی بی گیٹ منی سے کتنے پیسے کما لے گی, کوئی اس طرح کی پالیسی میں گائیڈ لائن دی جائے؟ پی سی بی کا کام ہے, پی سی بی دیکھے اس کو. ٹی ٹی پی کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے ساتھ ملاقات ہو رہے تھے لیکن انہوں نے کیبنٹ میں نہیں بات ہوئی, کیبنٹ کی باقی کابینہ میں رد و بدل کی افواہیں جو ہے گردش کر رہی ہے, اس میں کتنی ہے؟ اس بارے میں تو پرائم منسٹر صاحب بھی بتا سکتے ہیں, کیبنٹ میں تو بات نہیں. ٹینڈر کے معاملے میں کہیں پھر تو معاوضی ہو جائے گا, آپ نے تجویز تو دی ہے الیکشن کمیشن کو, کیا اس کو پرسو بھی کریں گے؟ جب سوال ختم ہو گئے تو ضروری کرنے ہیں, نہیں جو آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو ای وی ایم فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ای وی ایم کے لیے ٹینڈر شروع کرے. وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اسلام آباد میں کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا گیا.